امیجن کریں ایک ایسا شخص جو عرب کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، جسے لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ یہ امانت ان کے پاس رکھوا دے ماں، وہی سب سے زیادہ صادق اور امین ہے، جس کے کیے گئے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ رک جاؤ، اب اس کا فیصلہ وہی کریں گے۔ اس کا تعلق عرب کے ایک ایسے قبیلے سے ہے جو خانہ کعبہ کا کسٹوڈین ہے، اور ایک دن وہی سب لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کبھی پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے قتل کی سازشیں کرتے ہیں۔ لیکن کون جانتا تھا کہ یہی لوگ ایک دن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ لوگ بلکہ عرب اور عرب سے باہر رومن اور پرشین جیسی سپر پاورز کا تختہ پلٹ جائے گا، اور اس کا پیغام پوری دنیا تک پھیلے گا۔ اور آج 1500 سال بعد بھی 2 بلین لوگ اسے دل سے اپنا نبی مانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کے محبوب، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 6th سینچری، ایک ایسا دور جب پوری دنیا پہلے آئے پیغمبروں کی بتائی گئی تعلیمات کو بھلا کر ایک خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے ظاہری چیزوں کی عبادت میں مگن ہے۔ کوئی انسان کو خدا کہہ رہا ہے تو کوئی خدا کا بیٹا، کوئی روح کو خدا سمجھ رہا ہے تو کوئی سورج کو، کوئی چاند ستاروں کو، کوئی پتھروں کو، کوئی حیوانوں کو، کوئی درختوں کو، کوئی ہوا، پانی، آگ، مٹی کو۔ ان شارٹ کائنات کی ہر چیز کو عبادت کے لائق سمجھا جا رہا ہے، اگر نہیں تو صرف اس ایک خدا کو جس نے یہ تمام کائنات تخلیق کی، اور اگر کسی نے اسے مانا بھی ہوا ہے تو دوسروں کی عبادت کے ذریعے سے۔ اگر کوئی اسے سب کچھ دینے والا سمجھ بھی رہا ہے تو دوسروں کے واسطے کے ساتھ، یعنی اس ذات کو صرف نام کے لیے رکھا ہوا ہے، اصل میں ورشپ آف اپیرنس ہو رہی ہے۔ انسانیت شرک اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اسی دور میں عام الفیل، دی ایئر آف ایلیفنٹ 570 اور 571 میں ربیع الاول کے مہینے میں عرب کے شہر مکہ میں سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلے قریش اور قریش کے ایک سب ٹرائب بنو ہاشم سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بہت حیران کن معجزات ہوئے۔ فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ قریش جو کہ اکنامک کرائسس سے گزر رہے تھے، اس سال درخت ہرے ہو گئے، ویران زمین زرخیز ہو گئی، اور قریش اکنامک کرائسس سے باہر آ گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، میں ابراہیم کی دعا، میں عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے ان کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دودھ پلایا، اور کچھ وقت کے لیے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ مکہ میں اسپیشلی ایلیٹ کلاس میں یہ رواج تھا کہ وہ
اپنے نیو بورن بیبیز کو کچھ عرصے کے لیے گاؤں میں رکھتے تھے تاکہ شہر کی پولوٹیڈ انوائرمنٹ سے ذرا دور فریش اینڈ کلین انوائرمنٹ میں بچے کی ہیلتھ پر ذرا اچھا اثر پڑے. اور شہر میں کیونکہ ڈفرینٹ ایریاز اور ڈفرینٹ لینگویجز سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے جاتے رہتے تھے جس سے بچے کو خالص زبان سیکھنے کو نہیں ملتی تھی، جبکہ گاؤں میں خالص زبان بولی جاتی تھی. تو عرب کے نیو بورن بیبیز کچھ عرصے کے لیے گاؤں میں رہتے تھے. اسی مقصد کے لیے گاؤں سے کچھ عورتیں شہر کی طرف آتی اور نیو بورن بیبیز کو گود لے کر اپنے ساتھ گاؤں لے جاتی. بادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتوں میں سے حلیمہ سعدیہ نامی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. جب 6 سال کے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا. مدینہ میں 1 ماہ گزارنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صحرائی گرم ہواؤں کی وجہ سے بیمار ہو گئی اور راستے میں علاج کا کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر دنیا سے رخصت ہو گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سفر کے لیے ماں کی انگلی تھامے ہوئے گھر سے روانہ ہوئے تھے تو سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اور جب سفر سے مکہ واپس آئے تو ماں کی ممتا سے محروم ہو چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اب ان کے دادا عبد المطلب نے لے لی اور اپنے پوتے کو خوب محبت دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور وفات سے قبل وصیت کر کے گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری ان کے چچا ابو طالب کے ذمہ ہوگی. اسے اپنے دل کا ٹکڑا سمجھنا، بالکل اپنی اولاد کی طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان سے اتنی محبت کرتے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور ان کا خیال رکھتے. جب سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، جب باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے. چونکہ ابو طالب کی انکم اتنی زیادہ نہیں تھی اور فیملی بہت بڑی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سپورٹ کرنے کے لیے بکریاں بھی چرائیں اور محنت و مشقت بھی کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سورس آف انکم ٹریڈنگ کو بنایا اور اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر کیے. تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنیسٹی، اپنے اچھے بیہیویئر اور فیئر ڈیلنگ کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ سیریا کا تجارتی سفر بھی کیا. اسی سفر کے دوران بحیرہ نامی عیسائی راہب کرسچن مونک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو کہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں اینشینٹ اسکرپچرز میں لکھی تھی. اس راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ نشانی ہے پیغمبر ہونے کی. ایک بات سنیے، آگے راستہ بہت خطرناک ہے، سفر یہیں پر روک دیجیے، ملک شام مت جائیے، مکہ واپس لوٹ جائیے اور ان کا بہت خیال رکھیے. حضرت ابو طالب نے سفر کو وہیں پوسٹ پون کیا اور مکہ واپس آ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی قافلے کے لیے دوبارہ سیریا کا سفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی قابلیت، ایمانداری اور حیران کن خصوصیات کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی.
مکہ کے لوگ جہالت کے اندھیروں میں پوری طرح ڈوب چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ان باتوں میں کوئی دلچسپی لی نہ ان کی رسومات میں، بلکہ ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچتے کہ کیا انسان اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور مہینوں وہاں رہتے اور غور و فکر کرتے، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی اور فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بے مثال ہیں اور آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھے اور عیسائیت کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بارے میں بتایا۔ تبارك اسم الله لئن كنت قد صدقتني يا ابن أخي فإنه الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران ليتني أكون حيا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بہت سکون محسوس ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جان چکے تھے کہ دس از اے پارٹ آف ڈیوائن لیگیسی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، جسے فترت کا پیریڈ کہا جاتا ہے۔ فترت کا پیریڈ گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی۔ الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر صدق اللہ العظیم۔ یوں نبوت کا آغاز ہوا۔ پہلے 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ ابھی اعلانیہ دعوت کا حکم نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ 2.5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن کچھ مسلمان مکہ سے دور ایک گھاٹی پر نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ کافر وہاں پہنچے اور ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر ان کا مذاق اڑانے لگے۔ صحت الأخبار وليس الخبر كالعيان۔ وتلك صلاتكم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ 19 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے کافروں کے مذاق سے تنگ آ کر سامنے پڑے ایک اونٹ کے ڈانچے سے ایک ہڈی اٹھائی اور بنی تیم کے عبداللہ بن قتل کے سر پر دے ماری اور وہ کافر وہیں مر گیا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 صحابہ تھے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر تعداد بڑھنے لگی۔ جب قریش نے دیکھا کہ ان مومنین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی دین سے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور ظلم کرنا شروع کر دیے۔ کافروں کی ان سازشوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ قد وصل۔ يا
طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ نہ روکا اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو گئی. 23 ایئرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکمل نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے گئے ایک ایک لفظ کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو ان کا مقصد بتایا، آخرت کی تعلیمات دیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کے خاتمے کے لیے، بت پرستی کے خاتمے کے لیے اللہ کے حکم سے جنگیں بھی کی. اور پھر 630 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کے ساتھ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا اور آخری خطبہ دیا. اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نچوڑ پیش کیا اور مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. اللہم هل بلغت. اللہم فاشہد. حجۃ الوداع کے تقریباً 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. خیر رسول اللہ فاختار الرفیق الاعلی من الجنہ. قبض رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، سیرت، ان کے معجزات اتنے خوبصورت اور وسیع ہیں کہ کئی دن ان پر بات کی جا سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ. تو کیا ایز امتی آج ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کر کے انہیں دوسروں تک پہنچائیں؟ جس نبی نے ہم سے اتنی محبت کی کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو اس نے دنیا میں ہی کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے لیے بچا کر رکھی ہے جس سے میں اپنے امتیوں کے لیے سفارش کروں گا. ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمگین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ غم نہ کریں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کریں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.